ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کچھ مہینے پہلے ٹی وی کیمروں کے سامنے قتل کیے جانے والے گینگسٹر سیاستدان عتیق احمد کو ان کی زندگی میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا رہا۔ انتہائی سفاکی سے قتل کیے جانے والے عتیق احمد کی زندگی کا باب ختم ہوتے ہی اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں 40 سال لمبا دہشت کا زمانہ بھی تمام ہوا۔ پریاگ راج، جسے پہلے الہ آباد کے نام سے جانا جاتا تھا، گئے زمانوں میں کبھی اپنی بھرپور ثقافت کے لیے پہچانا جاتا تھا۔ عتیق احمد نے جرائم اور سیاست کے درمیان سرحدوں کو مٹا کے رکھ دیا تھا۔ یہ جنوری 2005 کی ایک دھند زدہ صبح تھی کہ جب کچھ عرصہ پہلے ہی قانون ساز کا عہدہ سنبھالنے والے راجو پال شمالی انڈیا کے شہر پریاگ راج میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک دو گاڑیاں تیزی سے نمودار ہوئیں اور ان کے آگے خطرناک طریقے سے مڑ کر رک گئیں۔ نصف درجن سے زیادہ آدمیوں نے چھلانگ لگا کر راجو پال کی ٹیوٹا SUV پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اپنی بندوقوں سے کئی گولیاں برسانے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس وقت کے فوری بعد راہگیروں نے خون میں لت پت راجو پال کو گاڑی سے نکالا اور انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے دوسری گاڑی میں منتقل کیا۔ تاہم حملہ آور اپنے قریب المرگ ہدف پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس پلٹ آئے۔ یہ تمام مناظر کرائم رپورٹر رویندر پانڈے نے کیفیٹیریا میں کافی کے گھونٹ پیتے ہوئے دیکھے۔ انہوں نے کاروں کے ایک قافلے کو دیکھا جو زخموں سے چور اس سیاستدان کو ہسپتال لے جانے والی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ ان حملہ آوروں نے گاڑی کا ہسپتال پہنچنے تک تعاقب جاری رکھا اور چند مزید راؤنڈ فائر کیے تاکہ راجو کی موت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈاکٹروں کو راجو پال کے جسم سے 19 گولیاں ملی۔ راجو پال قانون ساز تھے، تاہم مبینہ طور پر خود انڈر ورلڈ سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اس وقت ان کی شادی کو صرف 9 دن ہوئے تھے۔ رویندر پانڈے نے اس قتل سے متعلق بتایا، ہم نے شوٹنگ دیکھی، پورے شہر نے اس قتل کا منظر دیکھا۔ یہ واقعہ یہاں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا، لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ اس حملے کا ذمہ دار کون ہے۔ اس وقت پریاگ راج کے سب سے بڑے گینگسٹر عتیق احمد سیاست میں قدم رکھ چکے تھے۔ 5 بار ریاست کی اسمبلی میں بطور قانون ساز منتخب ہونے کے بعد آخر کار قتل سے 1 سال پہلے عتیق احمد انڈیا کی پارلیمان کے رکن بن گئے تھے۔ پال کو مبینہ طور پر اس لیے مار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے عتیق احمد کو چیلنج کرنے کی ہمت کی تھی۔ عتیق احمد نے ریاستی انتخابات میں اپنی الہ آباد کی نشست اپنے بھائی اور ساتھی اشرف کو سونپ دی تھی تاکہ وہ پھول پور سے پارلیمانی الیکشن جیت سکیں۔ تاہم انتخابات میں اشرف کو پال کے ہاتھوں 4000 ووٹوں سے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر پال کو قتل کروا کر اس شکست کا بدلہ لیا تھا۔ انہیں اس کیس میں مرکزی ملزم نامزد کیا گیا۔ عتیق احمد کا ٹریڈ مارک سفید پگڑی اور بلدار گھنی مونچھیں تھیں، تاہم وہ جہاں بھی جاتے خوف و دہشت کی ایک انجانی لہر دوڑ جاتی۔ عتیق احمد کے والد ایک غریب تانگا چلانے والے تھے اور ان کی ماں انتہائی گھریلو اور محبت کرنے والی خاتون تھیں، مگر عتیق احمد نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک انڈیا کے 2 مقدس ترین دریاؤں گنگا اور جمنا کے سنگم پر واقع ایک پرسکون شہر کے انڈر ورلڈ دنیا پر اپنا راج قائم رکھا۔ پریاگ راج اپنے شاعروں، گلوکاروں، فنکاروں، ادیبوں اور وکیلوں کے لیے مشہور رہا ہے۔ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن یہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن ادب سے مالا مال اس پرسکون شہر کی تہہ میں جرائم اور سیاست کا آتش گیر مرکب چھپا ہوا تھا۔ اس پرسکون شہر کی بدنامی میں عتیق احمد کا مکمل ہاتھ رہا۔ اپنے گھر میں وہ 5 بیٹوں کے شفیق باپ تھے جن کا شوق نسلی کتے پالنا تھا۔ وہ شاندار دعوتیں کرتے اور اپنے دوستوں کے لیے مشاعروں کی میزبانی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ایک ایسی ہی محفل میں بالی ووڈ کے ایک مشہور گیت نگار نے بھی شرکت کی تھی۔ لیکن سب سے باہر انہوں نے مبینہ طور پر جائیدادوں اور کاروباروں پر قبضہ کیا، تاجروں سے بھتے لیے، خریداری کے لیے جعلی چیک جاری کیے اور اپنے حریفوں کو جیل بھیجا۔ اس کام میں مبینہ طور پر بہت سے پولیس افسران اور سیاستدانوں نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ عدالتیں بھی ان کے معاملے میں محتاط نظر آئی۔ 2012 میں ہائی کورٹ کے 10 ججوں نے اس مقدمے کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا کہ جس میں ان کو ضمانت دینے کا معاملہ زیر سماعت تھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ عتیق احمد کا پولیس کے پاس ایک لمبا چوڑا ریکارڈ تھا۔ وہ نام نہاد انٹر اسٹیٹ گینگ 227 کے سرغنہ تھے اور ان پر قتل اور اغوا سمیت تقریباً 100 مقدمات درج تھے۔ پھر بھی کافی عرصے تک وہ کھلے عام دندناتے پھرتے رہے۔ پریاگ راج کے ایک سابق اعلیٰ پولیس افسر لال جی شکلا کہتے ہیں کہ عتیق احمد کے جرائم کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے اور سینکڑوں شکایات کی رپورٹ تک نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود اس سال مارچ میں ہی عتیق احمد کو اغوا کے ایک معاملے میں ملوث پا کر مجرم قرار دیا گیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اتنے برسوں میں یہ پہلی بار تھا جب انہیں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ لال جی شکلا کے مطابق اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عتیق احمد کو علم تھا کہ نظام کو کیسے اپنے فائدے کے لیے چلانا ہے۔ ان کے کیس کی اکثر تاریخ نہیں پڑتی تھی۔ دوسری جانب وہ گواہوں کو دھمکیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ گواہ جو ان سے خوفزدہ نہیں تھے وہ بھی کئی سالوں کی عدالتی تاریخوں کے بعد بالآخر تھک جاتے۔ لیکن سزا سنائے جانے کے چند دن بعد 15 اپریل کی رات یہ سب کچھ
ایک بھیانک انداز میں ختم ہو گیا۔ عتیق احمد اور ان کے بھائی کو 1 درجن سے زیادہ مسلح پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں پریاگ راج کے ایک ہسپتال کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جس وقت یہ قتل ہوا اس وقت پولیس عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جا رہی تھی اور وہ کیمرہ پر انٹرویو دے رہے تھے۔ پولیس نے ان کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے دونوں بھائیوں کو قتل کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرم کی دنیا میں نام کمانا چاہتے تھے۔ اس قتل کے بعد ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اور ریاستی حکومت نے فوری طور پر تحقیقات کا حکم دے دیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے قتل کے چند دن بعد عتیق محمد کا نام لیے بغیر کہا کہ اتر پردیش میں اب کوئی مافیا دہشت نہیں پھیلا سکتا۔ عتیق احمد 1962 میں پریاگ راج کے ایک مسلم اکثریتی محلے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے غالباً غربت کے باعث ہائی اسکول چھوڑ دیا تھا اور چھوٹے جرائم میں ملوث ہو گئے تھے۔ 1979 میں قتل کے ایک مقدمے میں انہیں ملزم نامزد کیا گیا تاہم ان پر الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگلی دہائی کے دوران ہی انہوں نے ایک گینگسٹر کے طور پر اپنا نام بنا لیا۔ انہوں نے ریلوے یارڈ سے سکریپ میٹل چوری کیا، حریف ٹھیکیداروں کو دھمکیاں دے کر سرکاری ٹھیکے حاصل کیے اور دوسروں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کیے۔ انہوں نے گینگسٹر سے میونسپل کارپوریٹر بننے والے شوق الہی کی قیادت میں ایک گینگ میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اس گینگ کو چاند بابا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1989 تک عتیق احمد سیاست میں کیریئر بنانے پر غور کر رہے تھے۔ شوق الہی اور عتیق احمد کے راستے اس وقت جدا ہو گئے جب وہ دونوں اس سال ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ شوق الہی نے عتیق احمد کو اپنے مقابلے میں بیٹھ جانے کو کہا تاہم انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں کہ دونوں حریفوں کے حامیوں کے دوران ہنگامہ آرائی انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد ہوئی یا ووٹوں کی گنتی کی عمل کے دوران، تاہم شہر کی سڑکوں پر انتخابات کے بعد حریف گنڈوں کے حامیوں کے درمیان پرتشدد گینگ وار چھڑ گئی۔ ہنگامہ آرائی میں شوق الہی جو عتیق احمد کے بنیادی ہدف تھے مارے گئے۔ لال جی شکلا کو یاد ہے کہ انہیں قتل کے الزام سمیت 3 بار گرفتار کیا گیا تھا لیکن ہر بار عتیق احمد کو ضمانت مل گئی۔ عتیق احمد کے ہر جگہ رابطے اور حمایتی موجود تھے، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ ان رابطوں کی بدولت ایک گینگسٹر کے طور پر عتیق احمد کی طاقت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے اکثر اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث زیر سماعت مقدمات میں جیل میں وقت گزارا، لیکن عتیق احمد نے اکثر اپنے حریفوں اور تاجروں کو پیسے بٹورنے کے لیے جیل تک میں بلایا، انہیں مارنے کا حکم دیا اور یہاں تک کہ اپنی دہشت کے ثبوت کے طور پر اپنے مخالفین کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیوز بھی عام کروائیں۔ 2018 میں موہت جیسیوال نامی ایک تاجر نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی کہ انہیں لکھنؤ سے اغوا کر کے دیوریا جیل لے جایا گیا تھا جہاں عتیق احمد کو رکھا گیا تھا۔ جیسوال نے صحافیوں کو بتایا کہ اسے عتیق احمد، ان کے حواریوں اور یہاں تک کہ جیل کے عملے نے بہت بے دردی سے پیٹا۔ پریاگ راج میں پولیس افسر شکلا عتیق احمد کے شہر میں ایک فلم تھیٹر کے ایک ہوٹل اور ورک شاپ اور ایک ریسٹورینٹ پر زبردستی قبضہ کرنے سے متعلق بتاتے ہیں۔ ایک پرتشدد گینگ وار میں عتیق نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو یکساں طور پر ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ دراصل اس لڑائی میں بہت سے متاثرین کا تعلق مسلم کمیونٹی سے تھا۔ پریاگ راج کے ایک مقامی رہائشی راج کمار اوجھا نے عتیق احمد کی غنڈہ گردی کے حوالے سے کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ کس طرح عتیق احمد نے ان کے بھائیوں کے درمیان زمینی تنازع میں دھوکے بازی کی۔ عتیق احمد نے ثالثی کی پیشکش کی اور زبردستی مہنگا خاندانی پلاٹ اپنی بیوی کے نام انتہائی ازراں قیمت پر رجسٹر کروا لیا۔ جب میں بعد میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے تانا دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو ٹھیک طرح سے سنبھال نہیں پایا تھا اور اس لیے یہ انجام ہوا۔ عتیق احمد کے رشتہ داروں میں سے ایک ذیشان علی ایک خوفناک واقعہ شیئر کیا۔ یہ واقعہ 2 سال قبل ان کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ذیشان علی کے مطابق مسلح افراد کا ایک گروہ زبردستی ان کے گھر میں داخل ہوا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ عتیق احمد کے نام ایک پلاٹ پر دستخط کریں۔ ذیشان علی کو عتیق احمد کا خود فون آیا جس میں انہیں اس حکم کی تعمیل کرنے کا کہا گیا۔ ذیشان علی کے مطابق عتیق احمد نے ان کو 2 آپشن دیے۔ پہلا یہ کہ یا تو زمین کی ملکیت ان کے حوالے کر دیں یا زمین کی قیمت کے 1/3 کے برابر رقم انہیں نقد عطا کریں۔ میں خاموش رہا۔ پھر عتیق احمد نے اپنے آدمیوں کو مجھے مارنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا لیکن میں جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عتیق احمد کی دہشت کا اثر پریاگ راج سے آگے تک پھیل گیا۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں انہوں نے ایک ایسے مسلح گینگ کی قیادت کی جو تقریباً 200 کلومیٹر دور ریاستی دارالحکومت لکھنؤ کے ایک عالی شان محلے میں سوشیل گرنانی نامی تاجر کی زیر ملکیت زمین کے ایک خالی پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلح افراد کے جتھے کے ساتھ وہاں پہنچے، اپنی بندوقیں نکالی اور کہا کہ اب وہ اس زمین کے مالک ہیں۔ کچھ دن بعد عتیق احمد اور ان کے آدمی مبینہ طور پر تاجر کے ملکیت والے
والے ہوٹل میں گھس گئے اور مینیجر کو CCTV کیمروں کو بند کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد عتیق احمد نے مبینہ طور پر شہر کے 1 درجن سے زیادہ طاقتور لوگوں کے نام درج کیے اور مینیجر کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ جو چاہو کرو، میری تصویر لے لو اور اگر چاہو تو ان لوگوں کو دے دو۔ سشیل گرنانی نے بعد میں نیوز نیٹ ورکس کو بتایا کہ وہ ہمارے ہوٹل میں آئے اور کہا کہ یہ زمین کل تک آپ کی تھی، اب سے یہ ہماری ہے، اگر چاہو تو جاؤ اور وزیر اعلیٰ اور پولیس سے جس کو چاہو یہ سب بتاؤ۔ جولائی 2008 میں عتیق احمد اور 5 دیگر انڈین اراکین پارلیمنٹ اغوا، قتل، بھتہ خوری کے الزام میں 100 سے زیادہ مقدمات کا سامنا کرنے پر جیل میں قید تھے، تاہم حکومت نے انہیں عدم اعتماد کے ووٹ میں اپنا حق راہ دہی استعمال کرنے کے لیے رہا کر دیا تھا۔ اس وقت کی تصاویر میں سفاری سوٹ میں چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ عتیق احمد کو پارلیمنٹ میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے۔ حکمران کانگریس پارٹی کی زیر قیادت UPA کی حکومت ووٹنگ میں جیت گئی، جس کے بعد سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ممبران پارلیمنٹ پھر جیل واپس چلے گئے۔ عتیق احمد کے خلاف مجرمانہ مقدمات کی لمبی فہرست تھی جن میں وہ ملزم نامزد تھے۔ عتیق احمد ایک مجرمانہ کاروبار چلانے میں اتنا ہی ماہر تھے جتنا کہ وہ حلقہ کی خدمت کر رہے تھے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ میلان وشنو نے ایک سیاستدان کے طور پر عتیق احمد کی زندگی کا ایک واضح خاکہ فراہم کیا ہے۔ عتیق احمد کی جانب سے مقامی افراد کے لیے ہفتہ وار دربار کا اہتمام کیا گیا، جہاں عتیق احمد ایک کان پر اپنا موبائل فون رکھے ہوئے ہوتے اور دوسری جانب حلقہ کے مسائل سن کر اپنے ذاتی معاون یا اسٹینوگرافر کو فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت کرتے۔ مقامی افراد کو ان کی اس بات نے حیران کیے رکھا۔ عتیق احمد 2019 سے انڈین ریاست گجرات کی ایک جیل میں قید تھے۔ انڈیا کی اعلیٰ عدالت نے حکم دیا تھا کہ انہیں جیل کے اندر سے اپنا گینگ چلانے سے روکنے کے لیے اتر پردیش میں نہ رکھا جائے۔ اس وقت تک وہ اپنے سیاسی سرپرستوں کے حق میں دستبردار ہو چکے تھے۔ ان کے قتل سے چند دن پہلے ان کا جوان سال بیٹا اسد، جو قانون کا طالب علم تھا، پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اسد کو مبینہ طور پر CCTV فوٹیج میں امیش پال کی شوٹنگ میں دیکھا گیا تھا اور اسی بنا پر امیش کے قتل میں ایک ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ پولیس نے اعلان کیا کہ انہوں نے عتیق احمد گینگسٹر کی 10,000 ملین روپے مالیت کی جائیدادیں، مکانات، دفاتر اور کاروبار ضبط اور مسمار کر دیا ہے۔ تشدد اور انتقام کا جو سلسلہ عتیق احمد نے شروع کیا وہ جیل جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ فروری میں ایک اہم گواہ کو دن دہاڑے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد عتیق احمد کو بھی بھیانک انتقام کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا کسی کی جانب سے عتیق احمد کے قتل کا حکم دیا گیا تھا؟ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی ہو، پریاگ راج کی انڈر ورلڈ کی سنسنی خیز کہانی کا آخری باب ابھی تک لکھے جانے کا منتظر ہے۔